اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ تقریباً ختم ہونے کو ہے اور دوسرے عشرے کی دعائیں اور احادیث اور فضائل آپ کے سامنے کل ذکر فرمائے تھے۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں آئندہ آنے والا جمعہ یعنی کہ کل کا جمعہ بہت اہم فضیلتوں اور بہت سی رحمتوں کو لے کر ہمارے ساتھ شریک ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس دن یعنی جمعۃ المبارک والے دن کے لیے آج آپ کی خدمت میں 3 دعائیں اور 3 وظیفے ذکر فرمائے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ وظیفہ آپ نے جمعے والے دن بعد از عصر یا بعد از مغرب فرمانا ہے یا کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، 3 دعائیں ہیں، ان تینوں دعاؤں کے بہت زیادہ فضائل ذکر ہوئے۔ سب سے پہلی جو دعا ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ناظرین گرامی، یہ اسماء اعظم میں سے ہے اور حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو اس دعائے مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت مجرب دعا ہے۔ رزق کی فراخی، تنگ دستی سے نجات اور غنا کے حصول کے لیے یہ دعا انتہائی مجرب عمل ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے اس دعائے مبارکہ یعنی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو آپ نے کم از کم 100 بار آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے، یعنی 3 تسبیحیں اس کی ہو جائیں گی، 33 بار ایک، پھر 33 بار اور پھر 34 بار، 100 بار آپ نے اس کو کم از کم پڑھنا ہے جمعے والے دن۔ اس کے بعد دوسری دعائے مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور بڑائی کا بیان ہے اس دعائے مبارکہ کے اندر۔ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور فرمایا ان کلمات میں 99 بیماریوں کا علاج مضمر ہے، اور ان میں سے سب سے کم بیماری جو ہے وہ ذہنی ڈپریشن کی بیماری ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ کلمات انتہائی اہم ہیں۔ یہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین گرامی، یہ کلمات تمام بیماریوں بالخصوص ذہنی ڈپریشن کے لیے مجرب دعا ہے، مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے جمعے والے دن اس دعائے مبارکہ کو کم از کم 100 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، تیسری دعائے مبارکہ جو ہے وہ دعائے ابراہیمی بھی کہلاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو آپ علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ کلمات ادا ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے مدد مانگی۔ ہر قسم کی پریشانی، دشمن سے نجات اور جادو وغیرہ سے بچاؤ اور امن میں آنے کے لیے یہ دعا انتہائی مجرب ہے۔ اگر آپ کسی ظالم جابر بادشاہ سے یا کسی بھی اپنے دشمن سے خوف کھاتے ہیں یا ذہنی بیماری پریشانی کا شکار ہیں تو اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا دعائے ابراہیمی کہلاتی ہے۔ اس دعائے مبارکہ کے کلمات ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور آگے اضافہ کرنا چاہیں ونعم المولا ونعم النصیر، تو یہ بھی اہم ہے۔ محترم ناظرین، یہ 3 دعائیں، پہلی دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، دوسری دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسری دعا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ 3 دعائیں پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے رزق میں فراخی، تنگ دستی سے نجات اور غنا کا حصول ہو جائے گا۔ اس طرح جسمانی، ذہنی اور روحانی بیماریوں کے لیے یہ دعائیں مجرب ہیں، بالخصوص ڈپریشن، ذہنی ڈپریشن کے لیے، اور ساتھ ساتھ دشمن سے نجات، کالے جادو سے نجات اور کسی بھی بری نظر سے نجات اور جابر بادشاہ سے نجات کے لیے، پریشانی سے بچاؤ کے لیے یہ دعائیں انتہائی مجرب ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ دعائیں پڑھیں، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں۔ انتہائی آسان وظیفہ ہے، اور جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ، ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، کیونکہ آپ کی جو حوصلہ افزائی ہے ہمارے لیے بہترین کارگر ثابت ہوتی ہے۔
حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے عمل اور ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔